السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 54 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معبود صرف وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو بارش آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ حدث و نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو سرسبز و شاداب کر کے زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ اس کے ذریعے خشکی کی وجہ سے بے جان کھیتیاں سرسبز ہو کر زندہ ہوتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی ملتا ہے، اور مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے۔ آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔
اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اور سابقہ رسولوں پر نازل ہونے والی تمام کتب میں کیا تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں، لیکن بہت سے لوگوں نے نعمت کی ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے کہ کبھی کسی شہر میں بارش ہو، کبھی کسی میں، کبھی کہیں زیادہ ہو اور کبھی کہیں حکمت کے تقاضے کے مطابق مختلف طور پر ہو، تاکہ لوگ ہمارے اس احسان کو یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت میں غور کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرنے لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو یاد نہ کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے کو صرف مادی اسباب کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاً اس کی نسبت نہ ہو کہ یہ بھی بعض اوقات ایک قسم کی ناشکری ہے، اور بطور خاص کفار جن چیزوں کو حقیقی مؤثر مان کر نسبت کرتے ہیں ان کی طرف تو تنہا نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز فجر پڑھائی، جس کی رات کو بارش ہوئی تھی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جس نے کہا ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر یقین رکھا۔ حدیث پاک میں کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں ہے جب ستاروں کو مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے یہ بات کہی گئی ہو۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو پہلے زمانے کی طرح ہر بستی اور ہر شہر میں ایک جدا جدا ڈر سنانے والا بھیج دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ڈر سنانے کا بوجھ کم کر دیتے، لیکن ہم نے تمام بستیوں کو ڈر سنانے کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے رسول ہو کر سب رسولوں علیہ السلام کی فضیلتوں کے جامع ہوں اور نبوت آپ پر ختم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی نبی نہ ہو۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں۔ کفار قریش حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کا دین اختیار کر لیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور آپ کے لیے ایک عظیم خزانہ جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں تاکہ ان پر اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ ان چیزوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رغبت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے قرآن پاک میں موجود وعظ و نصیحت اور زجر و توبیخ پر مشتمل آیات کی تلاوت کر کے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے حالات بیان کر کے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ اس طور پر پوری دنیا میں دین کی دعوت عام کرنا جہاد کبیر ہے، اور کوئی دوسرا جہاد کمائی و کیفیت کے اعتبار سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہیں اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے،
اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیریں ہے اور دوسرے کا کھارا نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں مل نہ جا سکے، یعنی نہ میٹھا کھارا ہو اور نہ کھارا میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، جیسے کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عجب شان الہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر آدمی کو پانی یعنی نطفے سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے تاکہ اس کی نسل چلے، اور تمہارا رب عز و جل بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اخلاق والے اور مذکر و مؤنث دو قسم کے انسان پیدا کیے، تو جو ایسے انسانوں اور ان کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔